السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، ہم آپ کو مدنی قاعدہ ڈیلی کلاس میں خوش آمدید کہتے ہیں، اور یہ مدنی قاعدے کے پہلے سبق کا دوسرا پارٹ ہے۔ جن دوستوں نے پہلا پارٹ دیکھا اور سنا ہے ان کو پتہ ہوگا کہ ہم نے پہلی پارٹ میں سبق 1 کی پہلی 3 لائنیں پڑھی تھی، اور سبق 1 کے 5 سوالات ہیں، ان میں سے ہم نے 3 پہلے پارٹ میں پڑھے ہیں۔ تو آج ہم پارٹ 2 کے اندر آگے والی جو 3 لائنیں ہیں پہلے سبق کی، اس کو سمجھیں گے، پڑھیں گے، اور جو 2 سوالات رہتے ہیں ان کو بھی ہم سنیں گے۔ اور پارٹ 1 میں ہم نے الف سے لے کر ضاد تک ہم نے پڑھا تھا، تو آج ہم آگے والی 3 لائنیں پڑھیں گے۔ تھوڑا سا سکرین کو بڑا کر لیتے ہیں تاکہ سمجھنے کے لیے آسانی ہو جائے۔ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ پڑھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو ضا، یہ جو تو اور ضا ہے یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے، جو ہم نے پارٹ 1 میں 7 حروف مستعلیہ پڑھے تھے، یعنی ان کو ہر حالت میں موٹا یعنی پر پڑھنا ہے۔ تو پھر سے پڑھیں۔ تو اگر سمجھ نہ آئے تو بار بار پڑھیں۔ تو ضا، یہ ضا کے اندر سیٹی نہیں آئے گی۔ 3 حروف ہیں، ثا، ذال اور ضا، جن میں سیٹی نہیں لانی، سیٹی کے بغیر پڑھنا ہے، یعنی یہ والی آواز نہیں آنی چاہیے۔ ضا، آگے پڑھیے، عین۔ پچھلے سبق میں جیسے پہلے پارٹ میں ہم نے سنا کہ یہ جو مد ہے جس ڈبی کے اندر جس حرف کے اوپر لگی ہوگی اس کو ہم نے لمبا کر کے کھینچ کے پڑھنا ہے۔ تو یہ عین جو ہے یہ ہم نے حلق کے درمیان والے حصے سے ادا کرنا ہے۔ عین، آگے دیکھیں، غین۔ یہ جو غین ہے یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے، تو یہ جو 7 حروف آپ کو فروزی کلر کے نظر آ رہے ہیں یہ ہمیشہ ہر حالت میں پر یعنی موٹے پڑے جاتے ہیں۔ پہلے پارٹ میں ہم نے بتایا بھی ہے، اور پہلے سبق کے 5 سوالات میں سے ایک سوال یہ بھی ہے۔ آگے پڑھیے، فا، قاف۔ یہ جو قاف ہے اس کو بھی پر پڑھیں گے۔ ایک قاف یہ والا ہے اور ایک یہ والا پر پڑھنے والا، تو ایک کو ہم باریک پڑھیں گے، ایک کو پر پڑھیں گے، تو لہٰذا یہ والا جو قاف ہے اس کو ہم نے موٹا پڑھنا ہے، قاف۔ اب آگے باریک والا پڑھیں گے، کاف۔ آگے پڑھیے، لام۔ آگے میم، نون، واو، ہا، حمزہ، یا۔ تو ناظرین، اگر آپ کو ابھی بھی کوئی سمجھ نہ آئے تو آپ کمنٹ باکس میں بتا سکتے ہیں، اور مزید معلومات کے لیے ہمارے چینل پر ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے، آپ وہاں سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ اب چلتے ہیں سوالات کی طرف۔ پہلے پارٹ میں ہم نے پہلے سبق کے 3 سوالات پڑھے تھے، تو اب ہم اس سبق کے جو 2 سوالات رہتے ہیں ان کو پڑھتے ہیں۔ پہلے سبق کا سوال نمبر 4 ہے، ہونٹوں سے ادا ہونے والے حروف کتنے ہیں اور کون کون سے ہیں؟ جواب، ہونٹوں سے ادا ہونے والے حروف 4 ہیں، وہ یہ ہیں، با، فا، میم، واو۔ یہ 4 جو حروف ہیں یہ ہونٹوں سے ادا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آگے سوال نمبر 5، حروف صفیریہ یعنی سیٹی والے حروف کتنے ہیں اور کون کون سے ہیں؟ جواب، حروف صفیریہ یعنی سیٹی والے حروف 3 ہیں، زا، سین، صاد۔ یہ 3 حروف جن میں سیٹی آئے گی، اس کے علاوہ باقی حروف میں سیٹی نہیں آتی۔ تو ناظرین و سامعین، آج ہمارا سبق نمبر 1 مکمل ہوا، لیکن اس میں کچھ ضروری باتیں ہیں جو آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں۔ یہ ابتدائی سبق ہے، پہلا سبق ہے، اس میں کچھ حروف ایسے ہیں جن پر فوکس ضروری ہے
جو امپورٹنٹ ہیں اور ان پر توجہ کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ آپ کو عرض کر دیتا ہوں۔ وہ یہ ہے ناظرین، آپ نے اس سبق میں سبق نمبر 1 میں 4 چیزوں کا خیال ضرور رکھنا ہے۔ نمبر 1، جس حرف کے اوپر یہ مد بنی ہوئی ہے ان کو ہم نے لمبا کر کے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو دوسری بات یہ کہ جو حروف فروزی کلر کے ہیں جن کو حروف مستعلیہ کہا جاتا ہے، ان کو ہم نے ہر حالت میں پر یعنی موٹا پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور نمبر 3، جو حروف سیٹی والے ہیں زا، سین، صاد، ان میں ہم نے سیٹی لے کر آنی ہے تاکہ ہر حروف ایک دوسرے سے نمایاں ہو جائے۔ اور نمبر 4 کہ جو حروف بغیر سیٹی والے ہیں جیسے ثا، ذال اور ضا، ان میں ہم نے سیٹی نہیں لانی، سیٹی کے بغیر ان کو ہم نے پڑھنا ہے۔ اور جو دوست چینل پر نئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کیجئے ہو تاکہ آپ بھی قرآن پاک درست مخارج سے پڑھنا سیکھیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے، تو خود بھی قرآن سیکھیں اور اپنے دوست احباب کو بھی اس کی دعوت دیجیے۔ جزاک اللہ خیرہ۔